والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. معزز نوجوانان اسلام، اللہ رب العالمین کا بپایا شکر، اس کا احسان جس نے ہمیں دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اچھا، تو کل کے درس کے بارے میں سوال باقی ہے. کل درس کیا ہوا تھا مجھے خود یاد نہیں. اچھا، کسی کو اگر سفر پر روانہ کر رہے ہیں تو کیا پڑھ کر کے بھیجنا ہے؟ کوئی 3 کلمے ہم پڑھ کر کے سنائے تھے. کل کا درس وہی تھا نہیں؟ مختصر، کسی کو اگر بھیج رہے ہیں تو کیا پڑھ کر کے بھیجنا ہے؟ 3 کلمے کسی کو یاد ہے؟ 2 کلمے فی امان اللہ. اچھا ماشاء اللہ، تو اس کا مطلب درس میں ہی نہیں تھے. اور دوسرا استودع اللہ دینک والامانہ وخواتیم عملک. چلو کل کا تو یاد ہے. پرسوں کے درس میں ہم نے نکاح کے متعلق باتیں سیکھی تھی، جانی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے کہتے جو نکاح نہیں کیے ہوئے ان سے کہتے کہ نکاح کرو. تو چلیے آج کوئی مستحق نہیں ہے چاکلیٹ، آپ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کے متعلق ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. یہ انسانی زندگی کے اصول میں سے ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جو باتیں ہمیں بیان ہوئی ہیں، بتائی گئی ہیں، ان باتوں کو جاننا ایک مومن کا فرض منصبی ہے. ایسے نہیں کہ جو باتیں ہماری ضرورت کی وہ جان لیے، بقیہ ساری چیزیں ہم لپیٹ کر کے رکھ دیے. نہیں، بنی اسرائیل اور یہودیوں کا طریقہ ہوتا، جو باتیں انہیں فائدہ نظر آتی وہ باتیں وہ جانتے، وہ سیکھتے، اس سے فائدہ حاصل کر لیتے. لیکن جو باتیں انہیں پسند نہیں آتی ان باتوں کو چھپا کر کے رکھ لیتے اور لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. اور قرآن نے کہا یہ وہی بات ہے، یہ وہی کام ہے جس کے نتیجے میں انہیں ذلت سے دوچار کیا گیا. دیکھو، ہم نکاح کے متعلق پڑھ رہے تھے قرآن کی آیتیں. نکاح کے بعد انسان کی زندگی 2 رخ میں بڑھ جاتی ہے. ایک وہ رخ جو یہ نکاح کامیاب ہوتا ہے، زندگیاں کامیاب ہو جاتی ہیں. دوسرا وہ رخ جو ایک دوسرے کے درمیان زندگی گزارتے ہیں لیکن کچھ ناچاقیاں آ جاتی ہیں جس وجہ سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں، جس وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان جو ہے دوریاں عائد ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے دور ہونے لگتے ہیں. شریعت اس مسئلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے میرے بھائی، ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. میں اس مسئلے سے خواتین سے بھی بڑا مخاطب ہوں کہ یہ مسئلہ بڑا باریک مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، میاں بیوی میں جو ہے کہیں کچھ باتیں ہو گئی، بیوی نکل گئی اپنے مائکہ چلے گئی، شوہر بس اپنی آزادانہ زندگی گزارتا ہے. یہ شریعت کا اصول نہیں ہے. یا رہنا ہے دونوں مل کر کے ساتھ رہو، یا نہیں رہنا ہے، شریعت کیا فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو. عورت کو پسند نہیں ہے، عورت کو اختیار دیا گیا خلا کو لے کر کے. شوہر باقاعدہ چھوڑنا چاہتا ہے، شوہر کو اختیار دیا گیا طلاق کو لے کر کے. دونوں چیزیں سامنے رکھنی ہیں. انشاءاللہ خلا اور بیوی کے حقوق اور مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. آج کے درس میں طلاق کیا چیز ہے شریعت میں، اور اللہ نے اسے جائز بھی ٹھہرایا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو 3 چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھ کر دیتا ہوں، کل کا سوال یہ ہو سکتا ہے. 3 جدہن جد وہو ہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی سے کہو یا مذاق میں کہو تو 3 چیزیں واقع ہو جاتی ہیں. کیا 3 چیزیں ہیں اللہ کے نبی نے کہا؟ نمبر 1 النکاح. نکاح بھی آپ سنجیدگی سے پوری پبلک کے سامنے کہتے ہیں میں اس کو قبول کیا، نکاح واقع ہو جاتی ہے. ہنسی مذاق میں بھری مجلس میں تم کہتے ہو میں نے اسے قبول کیا،
نکاح واقع ہو جاتی ہے، گرچہ کہ اس میں خطبہ نہ دیا گیا ہو، لوگوں کی واعظ و نصیحت نہ کی جائے، یہ ساری چیزیں ثانوی چیزیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزیں ہنسی مذاق میں یا سنجیدگی سے کہو نافذ ہو جاتی ہیں، اور جو چیزیں نافذ ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس پر چلنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ کے نبی نے کہا النکاح، نکاح۔ نمبر 2 اللہ کے نبی نے کہا والطلاق، ہنسی مذاق میں کہو، مذاق میں کہو، سنجیدگی سے کہو۔ لفظ طلاق اگر ہم کہتے ہیں بیوی کے لیے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 الرجع، رجوع کرنا ہے، طلاق کے بعد کچھ عدت وقت ہوتا ہے رجوع کرنے کا، اگر کوئی بندہ رجوع کرنا چاہتا ہے وہ مذاق میں کہے یا ہنس کر کے کہے یا سنجیدگی سے کہے، رجوع ہو جاتا ہے، وہ جو ہے پھر جو ہے بیوی جو ہے آدمی کی زوجیت میں آ جاتی ہے۔ طلاق اصل میں بلا وجہ نہیں دینا چاہیے، یہ شریعت کا قانون ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت حرام ہے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، ہمارے محلے میں بڑے کیسز آتے ہیں جی، شوہر زبردستی طلاق دیتا ہے، بیوی زبردستی طلاق لیتی ہے شوہر سے، اور شوہر کو اتنا تنگ کرتی ہے کہ مجبور ہو کر کے طلاق دیتے، نعوذ باللہ۔ اور جب طلاق واقع ہو جاتی ہے، عدت گزر جاتے ہیں، ایام گزر جاتے ہیں، تب مسئلے کی اصل نوعیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، بے حیائی کا پورا نظام یہاں چل رہا ہے میرے بھائی، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت بلا وجہ عورت سے طلاق، مرد سے طلاق مانگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تیسری جو چیز ہے بلا عذر خلا طلب کرنے والی عورت، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ماشاءاللہ اچھا کھلا رہا ہے، اچھا پلا رہا ہے، گھرانہ اچھا ہے، عورت کہتی ہے کہ مجھے خلا چاہیے، میں چھوڑنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المختلعات ہن المنافقات، جو بے وجہ یہ چاہتی ہے کہ شوہروں سے الگ ہو جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ عورتیں منافقین میں سے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی مرد کوئی بلا سبب طلاق دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بڑا گنہگار ہے، چھوٹے موٹے مسئلوں میں کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اعظم الذنوب، گناہوں میں سب سے عظیم گناہ عند اللہ رجل، کہ آدمی تزوج امرأة، عورت سے شادی کرے، فلما قضى حاجته منها، جب اس کی حاجت پوری ہو جائے، طلقها، اور اس کو طلاق دے دے، وذهب بمہرها، اور پھر اس کا مہر بھی ادا نہ کرے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بڑا گنہگار ہے۔ تو لہذا ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہے اس مسائل کو لے کر کے۔ اور اسی طریقے سے کچھ مرد احباب، ان کی مطلب دوست کی بیوی کی برائیاں بہت بیان، کچھ خواتین میاں بیوی میں دراڑیں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کے درمیان بغض پیدا کرتے ہیں تاکہ یہ دونوں الگ الگ ہو جائے۔ سن لو، زندگی میں کسی کی زندگی کے ساتھ ایسی چالیں، ایسی حرکتیں کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں سنو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدی، کوئی عورت کسی عورت کو بھڑکائے تاکہ وہ شوہر کو چھوڑ دے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں او عبدا علی سیدی، کوئی ایسا بندہ ہے کسی غلام کو بھڑکاتا ہے اس کے آقا کی نافرمانی کے لیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ توبہ کرو، کتنوں کی زندگیاں برباد کیے، کتنے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے درمیان صحیح معنوں میں رجوع کرے، توبہ کرے، اور ان سے جا کر کے باقاعدہ طور پر معافی مانگے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی اگر ویسا کرتا ہے گویا وہ ابلیس والا حرکت کرتا ہے، بڑے بڑے شیاطین جو کام کرتے ہیں ویسی حرکتوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ کہا کہ عورت کو کہا کہ اپنی بہن
یعنی جو ایمانی رشتہ ہوتا ہے اس بہن کا حق لینے کے لیے تم جھوٹ نہ بولو، تم جھوٹ نہ بولو، تاکہ وہ نکاح سے آزاد ہو جائے اور تم اس کی جگہ لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں بیوی کو جدائی جو ڈالتا ہے، صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، کہ شیطان جو ہے ابلیس کا تخت پانی پر ہوتا ہے، وہاں پر وہ اپنے لشکر کے ساتھ سارے شیاطین جمع ہوتے ہیں، اور وہاں جمع ہونے کے بعد ہر ایک شیطان جو اپنے اپنے کارنامے ہوتے ہیں ذکر کرتے ہیں، میں نے فلاں کیا، میں نے وہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، اپنی کارکردگی ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس سب سے کہتا ہے ما صنعت شیئا، گویا تم نے کچھ کام نہیں کیا۔ میں ایک آدمی کو مسجد سے روکا، شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بڑا کام نہیں کیا۔ میں نے فلاں جھوٹ بول رہا تھا، اس کا ساتھ دیا، ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بڑا کام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ایک شیطان آتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم يجيء احدهم فيقول، ایک شیطان کہتا ہے ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأتي، میں نے آج ایک ایسا کام کیا، بڑا چھوٹا کام کیا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال کر کے چھوڑ دیا ہوں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال کر کے چھوڑ دیا ہوں۔ اور شیطان کہتا ہے قال فيدنيه منه، اس کو میرے قریب لایا جائے، ويقول، اور کہا جائے گا نعم انت، بڑا بہترین کام تم نے کیا ہے۔ میرے بھائی، انسانوں میں اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، گویا وہ جرم عظیم کرتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھو، جب کبھی میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے فساد واقع ہو جائے، ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے دونوں کے درمیان صلح کا کام کرے، دونوں کے درمیان صلح کا کام کرے۔ ادھر آنا ان کو بھڑکانا، ادھر جانا ان کو بھڑکانا، یہ ساری چیزیں بہت ہو گئی، جس وجہ سے ہمارے یہاں ازدواجی زندگی زیادہ دن تک چلتی نہیں ہے، اور چلتی بھی ہے تو ٹکتی نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ چیزیں طلاق کو لے کر کے، طلاق اگر کوئی بندہ طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو، یاد رکھو میرے بھائی، کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے طلاق نہیں ہوتا، شوہر پر ضروری ہے کہ شوہر طلاق دے۔ اللہ اکبر، کتنے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں جاؤ میرا بیٹا چھوڑ دیا طلاق، اور بیٹا ادھر آ جاتا ہے، لڑکی کو الگ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو ایسی طلاقیں نہیں ہوتی۔ بھائی کہہ دیتا ہے کہ بھاوت سے میرا بھائی تم نے طلاق دے دیا، اور گھر والے سمجھتے ہیں طلاق واقع ہو گئی، نہیں، شوہر کی زبان سے نکلنا طلاق کا لفظ، شوہر کہنا، جب تک وہ نہیں کہتا تب تک طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھو۔ دوسرا اصول ہے کہ عورت اگر کچھ ان کے ماہواری ایام ہوتے، ان دنوں میں شوہر طلاق دیتا ہے، اور بیچارے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم بھی نہیں یہ مسئلہ، جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، زندگی میں تمہارے رشتہ داروں میں کہیں کچھ ایسا مسئلہ آئے، انہیں بتاؤ، حالت حیض میں، ایسے ایام میں، ماہواری کے ایام میں شوہر بیوی سے کہہ دے طلاق، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ اسی طریقے سے طلاق کے سلسلے میں کچھ چیزیں آدمی کو چاہیے کہ طلاق کے سلسلے میں شریعت نے جو باتیں کہی ہیں، 3 مدت، 3 حیض کی مدت شریعت نے کہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، 3 حیض کی مدت ہے۔ ایک مرتبہ آدمی غصے میں، جوش میں، نعوذ باللہ کتنے مسلمان گھرانوں کے کیس آئے ہیں جو شراب کی حالت میں اپنی بیوی سے کہے ہیں طلاق، اللہ، مسلمان ہے، حالت نشے میں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائی ہمارے سماج کے حالات پر۔ لہذا تو طلاق کے جو مسائل ہوتے ہیں، پہلا طلاق جو واقع ہوتا ہے، کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہتے طلاق، اور وہ بھی کس حالت میں؟ بیوی ایام حیض میں نہیں رہنا، صاف ستھرا رہنا، حالت طہور میں رہنا، نماز جاری رہنا، ایسی حالت میں اگر طلاق کہہ دیتا ہے، یہ طلاق چاہے غصے میں کہے، یہ طلاق چاہے ہنسی مذاق میں کہے، یہ طلاق چاہے ہنسی سنجیدگی سے کہے، کوئی بھی موقع ہو، اگر بندہ کہتا ہے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ مسئلہ کوئی مذاق کا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھو، ایسے مسئلے میں مذاق بھی نہیں کرنا۔ اور پھر ایک طلاق واقع ہوگی، پھر اس کے بعد رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے، چاہے تو تم رجوع کر لو، چاہے تو وہ طلاق ایسے ہی باقی رکھو یہاں تک کہ ایک حیض کے ایام آئے گزر جائے، اور وہ ایک ایام حیض کے آنے تک تمہیں مہلت ہے، رجوع کرنا ہے کر لی،
نہیں کرے تو وہ چانس بھی گوا دے. رجوع کر لیا اس سے پہلے کر لے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ شریعت 2 مرتبہ اجازت دی ہے, چھوڑ دی ہے. 2 مرتبہ ایسے حالات ہوئے لفظ طلاق کہہ دیے, غصے میں کہے, جذبے میں کہے, یا کسی کے کہنے پر کہہ دیے. اور یاد رکھو ایسے نہیں کہ انہیں بولا بول کر بول دیا, میری زبان سے میرے دل میں ارادہ نہیں, وہ سب نہیں. جیسے نکاح کے مسئلے میں الحمدللہ بول دیے نافذ ہو جاتی ہے, ویسے ہی طلاق کا مسئلہ بھی. 2 ہو گئے. 2 مسئلہ ہونے کے بعد اگر تیسری بار بھی تیسرے حالت طہر میں اگر کوئی بندہ طلاق کہہ دیتا ہے, یہ طلاق بائن کہلائی جاتی ہے. طلاق بائن کیا ہے؟ تیسری مدت طلاق ایسی جس کے طلاق واقع ہونے کے بعد میاں بیوی کو پھر رجوع کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ طلاق کے کچھ پروسیجر ہے جس کو جاننا ہے ہمیں. شریعت ہمیں کہتی ہے ایسے نہیں کہ فلاں چھوٹی سی غلطی ہو گئی 3 مرتبہ طلاق 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 بول دیے, سارے سامان لو بھیج دو. نہیں میرے بھائی, یہ سب غلط ہے. یہ جاہلانہ رسم و رواج ہے. یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے, معلوم, یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. اور بیچاری جب یہاں سے جاتی ہے اور مائکے بھی انہیں قبول نہیں کرتی, کس کے سہارے چلے؟ ہاں شریعت کے اصول کے مطابق ادھر چل رہی, طلاق بائن واقع ہو گئی, اس کے بعد یہ بالکل جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے. تو شریعت تقریباً 3 مہینے کی مدت لگتی ہے 3 طلاق واقع ہونے کی. جذبے میں آ کر کے یہ فلاں چیزیں, لڑائی جھگڑے, یہ ساری چیزیں نہیں ہونی. ہاں میاں بیوی کے درمیان کچھ باتیں ہو جاتی ہیں, کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, زندگی گزار رہے ہیں, سب کو غصہ آتا ہے, سب کو کچھ ایسی چیزیں واقع ہوتی ہیں جو انہیں اپنی ذات کو پسند نہیں. ہم کاروبار میں بہت سارے دن میں 8 گھنٹے ساتھ میں کام کرتے ہیں, آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. یہ پوری زندگی چلنے والی گاڑی ہے. ایسے موقع پر کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں تو قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھیں. ہاں دونوں بھی جو ہے جذبات میں آ گئے ہیں, دونوں میں مسئلہ حل کرنے کی کیفیت نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. عورت کے گھر سے ہو یا مرد کے گھر سے ہو, کسی ایک سمجھدار آدمی کو ایک فیصلہ کن بنا دیا جائے. یہ مسئلہ کب ہے؟ قاضی کے پاس آنے سے پہلے. جب قاضی کے پاس آپ آ جاتے ہیں گویا یہ شرعی فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ قاضی کے پاس آنے سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے تم آپس میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی, کچھ معاملے ہو گئے, تمہیں چاہیے کہ تمہارے درمیان جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو اصلاح کے لیے بٹھائے تاکہ آپس میں صلح کر دیں. اللہ اکبر. ہمارے یہاں اصلاح کرنے والے ایسے بیٹھتے ہیں کہ دونوں جدا کب ہوں گے یہ سوچتے ہیں. ایسے لوگوں کو کبھی زندگی میں مت لاؤ. میاں بیوی سے درخواست ہے ایسے لوگوں کو جن کی نیتیں بڑی بد ہوتی ہیں, چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو, لکھ پتی کیوں نہ ہو, اگر سوچ بڑی نیچی ہے, ایسے لوگوں کو کبھی زندگی میں حاکم مت بناؤ. ہاں کوئی آدمی ایسا ہے محنت مزدوری کرتا ہے, دور کی سوچ رکھتا ہے, فہم و ادراک رکھتا ہے, گرچہ کی دنیا کے اعتبار سے بڑا مضبوط نہیں, لیکن اللہ نے اسے سمجھنے کی فہم اور فراست دے رکھی ہے, حکمت سے فیصلے کرتا ہے اور اس کی نیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو حاکم بناؤ, ایسے لوگوں کو اصلاح کے لیے اپنے درمیان رکھو. اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ عجلت یا غصے میں طلاق دے بلا سمجھے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے شریعت کہتی ہے طلاق دینے سے منع کیا. اسی طریقے سے بیک وقت 3 مرتبہ لفظ طلاق دہرانے سے کوئی 3 طلاق واقع نہیں ہوتی, ایک ہی طلاق ہوتی ہے. تو ایسی غلطیاں بھی نہ کریں. دوران عدت یعنی پہلی مرتبہ طلاق دے دیا, اسے ملنے کے لیے موقع دیا, ایسی صورت میں ہرگز اسے اپنے گھر سے باہر نہیں ڈھکیلنا. یہاں تک کہ طلاق بائن واقع نہ ہو جائے تب تک تمہارے دسترخوان پر رہے گی, تمہارے گھر پر رہے گی, سب رہے گی. کسی کو حق نہیں کہ اس کے مائکہ بھیجے. مائکے کب بھیجیں گے؟ جب طلاق بائن تیسری طلاق جب واقع ہوتی ہے, ایسی صورت میں انہیں جو ہے گھر سے الگ کیا جائے. ورنہ ایک طلاق ہونے کے بعد بھی نارمل ہسبینڈ وائف میاں بیوی جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے زندگی گزارنا ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے. میرے بھائی یہ ساری چیزیں ہونے سے پہلے ہمیں فکر ہونی چاہیے ہم اگر شوہر ہیں تو مثالی شوہر بنیں,
بیوی ہے تو مثالی بیوی بننا. اللہ نے ہر ایک کے ایک اصول مرتب کیے. مثالی شوہر ہے، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں کا بہترین وہ آدمی جو اخلاق ہے اعتبار سے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بڑا بہترین ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں دنیا والوں سے بڑا اچھا ملتے ہیں، گھر والوں سے ہمیشہ غصے. گھر میں جیسے ہی جاتے ہیں بچے سمجھ جاتے ہیں کوئی آیا ہے مانگنے کے لیے ظالم. نہیں میرے بھائی، غصے کو قابو میں رکھو، محبت سے ملو، رفقت سے ملو، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور بیوی کو مارنا درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی وہ کسی غلام پر دست درازی نہیں کی، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. اور اسی طریقے سے مثالی شوہر کون ہوتا ہے؟ آزمائش آ رہی، مصیبت آ رہی، بیوی کی کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو تکلیف دے رہے ہیں، صبر کرو، صبر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ابتلي بشيء من البلاء فصبر عليهن كن له حجاب من النار، جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے صبر کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کن له حجاب من النار، اس آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے. تو صبر کرنا ہے. اسی طریقے سے اپنے گھر میں جو ہے بچیاں ہوتی ہیں، ایک مثالی شوہر بننا ہے. ان کو دین کی تعلیم دے، دینی علم حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمائے اور نرمی سے کام لے، معافی سے کام لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فإذا شهد امرأة فليتكلم بخير، اسے چاہیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ عورت سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات کرے، اچھائی سے بات کرے، نہیں تو خاموش رہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہا ان المرأة خلقت من ضلع اعوج، کہ عورت ایک ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی، تم اس کو سیدھا کرو گے بڑی کمزور ہوتی ہے، ٹوٹ جائے. تو نرمی سے زندگی گزارنا ایک مومن اور مثالی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طریقے سے کوئی شوہر ہے اپنے بیوی پر بھی جو ہے بچوں پر خرچ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا گویا یہ صدقہ ہے. گویا ہم صدقہ دے رہے ہیں، بیوی کو اچھے کپڑے دلا رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف کپڑے دلا رہے ہیں بلکہ وہ پیسہ جو ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں ہمارے لیے صدقہ ہے، وہ بھی اس پر بھی ہمیں ثواب ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بے شمار باتیں کہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں اور چھوٹے موٹے گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں، ہم ایسے نہیں کہ باہر بہت محنت کر کے آتے ہیں، گھر آئیں گے صرف آرام کریں گے سوئیں گے، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہم پر ذمہ داریاں نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جا کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کو چلے جاتے اور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے. اور علماء محدثین لکھتے ہیں گھر کے کام سے متعلق جو گھر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پانی بھرنا، پانی لا کر کے دینا. ایک حدیث آتا ہے آٹا گوندنا، اور ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جب پھٹ جاتے اپنے ہاتھ سے پیبند لگاتے، اپنے ہاتھ سے سی لیا کرتے تھے. اور کوئی ضرورت کی چیز ہوتی اللہ کے نبی خود اٹھتے جاتے اپنی ضرورت کی چیز لے کر کے آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق ہیں جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں سکون اور عافیت نصیب فرمائے، شیطانی شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دنیا کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مخلوق کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہو گئے اللہ انہیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شرعی اصول کو جان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. کل انشاءاللہ مختصر مثالی بیوی کیسی ہوتی ہے اور خلا کے احکام کیا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں مختصر سننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.